اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے ایک دفعہ پھر ساری زندگی دے وچ سانو رمضان المبارک دی پر نور ساعت تو بہرابر فرمایا ہے۔ رمضان المبارک دی ہر طرف آمد ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک جو ہے ماشاءاللہ قریب آ چکا ہے، تو یہ میرات المناجی کتاب، اس کا درس جو ہے یہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ یہ جو کتاب الصوم ہے، اور یا اس کے علاوہ رمضان المبارک دے نال جتنے باب متعلق نے، انشاءاللہ انہاں نوں میں بفضل تعالی وقتاً فوقتاً عرض کردا رہاں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے رمضان المبارک دے حوالے دے نال کتاب الصوم، روزے دا بیان، اس تو عرض کرنے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے، صوم جو ہے نا، صوم دا لغوی معنی ہے باز رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، جس وقت حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خدمت وچ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے پھونک ماری، آپ حاملہ ٹھہریاں۔ آپ نے فرمایا، اے جبریل، مینوں لوگ کی کہن گے کہ بغیر خامد، بغیر شادی دے بیٹا میں کی جواب دیواں گی؟ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے مریم، تسی یہ کہنا ہے انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں اج رحمان دے واسطے روزہ مننا ہے، یعنی اج میں نا بات چیت گل بات نہ کرن دی منت منی ہے، نظر منی ہے۔ تو اس دا معنی ہے باز رہنا، رکنا۔ شرعی اعتبار دے نال صوم دا معنی کہ صبح تو لے کے شام تک اپنے آپ نو کھان پین اور حق زوجیت ادا کرن تو باز رکھنا، اس چیز دا نام روزہ ہے۔ اور اس اعتبار دے نال اس نو صوم کیا جاتا ہے۔ اور روزے دا منشا، اس دا مقصد یہ ہے کہ انسان دے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ خالق کائنات نے خود بیان فرمایا، روزے دا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تانوں پرہیزگاری مل جاوے۔ یعنی انسان جو ہے نا، مسلمان حضور دا امتی جدو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دے دل دے وچ صفائی پیدا فرماندا ہے، دل نو اللہ تبارک و تعالی صاف کرتا ہے۔ اور پھر روزہ جو ہے نا، یہ فقراء و مساکین دے نال موافقت کرتا ہے۔ وہ ساڈے بھائی مسلمان ندار، غربا، فقراء، مساکین جڑے اپنی تنگی اور نداری دے تحت انہاں نو بہت کم کھان پین نو ملدا ہے، اللہ نے ایک دفعہ سال دے وچ اپنے سارے مسلمان بندیاں تے جڑے کہ مالدار نے، انہاں تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ سال دے وچ یہ موافقت فرمائی ہے کہ میرے مالدار بندے بھی اپنے غربا بھائیاں دے نال مل جان۔ اور روزہ جڑا ہے یہ سانو فقراء مساکین دا حق جڑا ہے نا، یہ یاد دلواندا ہے۔ بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام آپ قحط دے دناں دے وچ کدے پیٹ بھر کے نہیں کھاندے سن، اس واسطے کہ آپ فرماندے سن کہ میری انہاں فاقہ مستاں دے نال موافقت رہے۔ تو حضور دے غلاموں، روزے دا ایک مقصد ہے۔ تو بہرحال سانو چاہیے ہے کہ رمضان المبارک جو قریب آ رہی ہے، سانو اپنے فقراء مساکین بھائیاں نو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ انہاں دا سانو اچھی طرح دے نال خیال رکھنا چاہیے ہے۔ تو رمضان المبارک دے روزے جڑے نے، یہ 2 ہجری نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض فرمائے۔
جس وقت خانہ کعبہ نو کعبہ شریف بنیا یعنی تحویل قبلہ تو 1 مہینہ بعد، اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہجرت فرمایا 18واں مہینہ سی شعبان المعظم دی 10ویں تاریخ نو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی نے تہاڈے تے روزے فرض فرمائے جس طرح تہاڈے تو پہلے لوگاں تے فرض فرمائے۔ اور روزہ فرض فرمان دا مقصد اللہ خالق کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تہانوں پرہیزگاری نصیب ہو جاوے۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک دے روزے اللہ تبارک و تعالی نے 10ویں شعبان نو فرض فرمائے۔ انشاءاللہ بفضل تعالی اس رمضان المبارک اور روزے دے حوالے دے نال انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً یہ عرض کردا رہاں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب دا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔